لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی ووفقنی لما تحب وترضى واجعل عواقب امورنا خیرا. وكان من دعائه علیہ السلام فی مکارم الاخلاق ومرضی الافعال. سلام ہو امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کے اوپر، جنہوں نے ہمیں اللہ سے راز و نیاز کرنے کا بہترین طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے. امام کی دعاؤں کے مجموعے کا نام صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ ہے. اسے زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. اسی صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا، جو دعائے مکارم الاخلاق کے نام سے مشہور ہے اور بلند ترین اخلاق اور پسندیدہ ترین اعمال کے بارے میں امام کی عظیم الشان اور بہترین دعا ہے، اسی دعا کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے کہ امام نے اپنے اندر اچھا اخلاق پیدا کرنے کے کیا کیا بہترین راستے ہمیں اس دعا میں سکھائے ہیں، اور مکارم اخلاق کو کس طریقے سے عالم انسانیت کو تعلیم دینے کا یہ ذریعہ نکالا ہے اور اس طریقے سے انسانیت کو ہدایت دی ہے. دعائیں صرف امام کے ماننے والوں یا مسلمانوں کے ہی لیے نہیں ہے، دعا کی ضرورت ہر انسان کو ہے. وہ چاہے کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی رنگ اور نسل اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جب کبھی بھی وہ پریشان ہوتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، دعا کرتا ہے، اور اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے. ہر ایک اپنی زبان میں دعا کرتا ہے. ہم اپنی زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو جتنا ہمارا علم اور جتنی ہماری اوقات اور جو ہماری فکر کی جہاں تک پہنچ ہے اسی اعتبار سے ہماری دعا ہوتی ہے. لیکن امام سجاد معصومین علیہ السلام کی دعائیں وہ ہیں کہ جو علم الہی سے جڑے ہوئے ہیں، جو لوح محفوظ کا ڈائریکٹ مطالعہ کرتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو پھر ان کی دعائیں بھی اتنی ہی عظیم الشان ہوتی ہیں اور ان کا لیول بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے. آئیے امام نے دعا کے اگلے حصے میں کیا کہا ہے. کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ واجعل اوسع رزقک علی اذا کبرت واقوی قوتک فی اذا نصبت. پروردگار محمد و آل محمد پر درود اور صلوات نازل فرما اور میرے وسیع ترین اور رزق کو، یعنی میرے زیادہ رزق کو میرے بڑھاپے میں مجھے عطا فرمانا. اللہ اکبر. اور قوی ترین قوت کو عاجزی کے دور میں مرحمت فرما. یعنی گویا امام علیہ السلام نے اس انداز سے یہ گفتگو کی ہے اور اس انداز سے ہمیں بتایا کہ دعائیں تو مانگنا ہے، رزق و روزی کی ضرورت ہے، لیکن امام یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار جب میں بوڑھا ہو جاؤں، آدمی ریٹائرمنٹ جب تک نہیں ہوا تو پیسہ آ رہا ہے، کام کاج کر رہا ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں تو رزق و روزی آتی رہتی ہے، لیکن جب ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیں تب کہاں سے رزق و روزی آئے گی؟ اور خدا نخواستہ اولاد بھی ماں باپ کی طرف پلٹ کر نہ دیکھے تو کیا حال ہوگا؟ امام پہلے سے انتظام کر رہے ہیں کہ دیکھو ایک دن بوڑھا بھی ہونا ہے. آج انسان جوانی کے نشے میں، طاقت کے نشے میں چور نہ رہے اور اپنے بڑھاپے کی فکر نہ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بڑھاپے کی بھی فکر ہونا چاہیے، اس مرحلے کی فکر بھی ہونا چاہیے جب ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیں اور انسان ضعیف ہو جائے. تب رزق کہاں سے آئے گا؟ تو امام کہہ رہے ہیں کہ پروردگار جتنا مجھے زیادہ سے زیادہ رزق دینا ہے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر میں دینا، بعد میں دینا. کب بعد میں؟ کہ اس وقت دینا جب میں ضعیف ہو جاؤں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں. یعنی گویا آج کے زمانے کے اعتبار سے میں یہ کہوں کہ گویا امام یہ بتا رہے ہیں کہ پروردگار ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے زیادہ رزق و روزی دینا. دنیا کہے گی ارے ریٹائرمنٹ کے بعد تو تنخواہ آدھی ہو جاتی ہے،
کام چھوڑ دیتے ہیں، پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنی جگہ انسان پرائیویٹ سرکل میں جہاں نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد تنخواہ بالکل بند ہو جاتی ہے۔ تو جہاں انکم زیرو ہو رہی ہے یا آدھی ہو رہی ہے یا اس سے کم اور زیادہ ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس وقت مجھے زیادہ دینا۔ اصل بات یہی ہے کہ رزق اور روزی دینے والی حکومتیں نہیں ہیں، رزق اور روزی دینے والی کمپنیاں یا کوئی اور نہیں ہے، رزق در حقیقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو پروردگار ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سینہ مادر میں، آغوش مادر میں ہمارے لیے رزق کا انتظام کر سکتا ہے، جو خدا پتھروں کے اندر، مٹی کے اندر، دریاؤں کی تہوں میں اپنی مخلوقات کے لیے رزق کا انتظام کر سکتا ہے، وہ انسان بڑھاپے میں بھی انسان کو زیادہ سے زیادہ رزق دے سکتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اس کو خدا مانیں، اس کو رازق مانیں، اس سے رزق کی دعا کریں۔ امام سجاد علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کو رازق سمجھنے کے بجائے خدا کو رازق سمجھو، اور جب خدا کو رازق سمجھو تو اس کے بارگاہ میں دعا کرتے رہو۔ اچھے دن ہیں، اچھے حالات ہیں، صحت مند ہو، اٹے کٹے ہو، مضبوط ہو، دوڑ دھوپ کر سکتے ہو، تو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو کہ پروردگار محمد و آل محمد پر درود نازل فرما، اور میرا جو زیادہ سے زیادہ رزق ہے وہ مجھے اس وقت دینا کہ جب بڑھاپے میں بالکل مجبور ہو جاؤں، اور جب میں واقعاً عاجزی کے دور میں پہنچ جاؤں تب میرے بدن کو اور مجھے قوت عطا فرمانا۔ اس وقت آدمی کے اندر جو ہے ویل پاور ہونا چاہیے۔ یہ دعائیں واقعاً ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو معصوم کے علاوہ ہمیں اور کون بتا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واقعاً رزق کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ دنیا کے اسباب اور آلات رزق رازق نہیں ہے، بلکہ تو رزق پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اصل جو ہے اللہ رزاق ہے، سب سے بڑا رزق دینے والا، رزق کا پیدا کرنے والا پروردگار ہے، اور وہ ذو القوۃ المتین ہے، اور وہ صاحب قوت بھی ہے اور متین بھی ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو بڑھا دیتا ہے، وَيَقْدِرُ جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر بھی رکھنے والا ہے، اچھی طریقے سے جانتا بھی ہے، اور خوب اچھی طرح سے ان کو پہچانتا بھی ہے کہ میرے کس بندے کو کس رزق کی ضرورت ہے۔ واقعاً کتنا ناشکرہ ہے یہ بندہ جو اپنے پروردگار کا رزق کھانے کے بعد خدا کو بھول جاتا ہے، پروردگار کو بھول جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب ہم بچے تھے تو کیا ہمارے لیے اس وقت روٹی اور مثلاً سخت چیزیں آتی تھیں؟ نہیں، پروردگار نے بچپنے میں شیر مادر کا انتظام کیا، تھوڑے بہت بڑے ہوئے تو پھر اسی طریقے سے ہمارے لیے غذا کا انتظام کیا گیا، اور بڑے ہوئے، معدہ مضبوط ہو گیا تو پھر جو کچھ بھی دل میں آیا وہ کھایا، اور شوق سے کھایا، پروردگار نے کھلایا۔ جب بوڑھے ہو گئے پھر سے دانت ٹوٹ گئے، اور جب معدہ کمزور ہو گیا تو پھر آہستہ آہستہ دانت بھی چلے گئے۔ یہ دانت کیوں جا رہے ہیں؟ کسی بزرگ نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ مولانا جب چھوٹے تھے اور معدہ کمزور تھا تو دانت نہیں تھے، تو اسی طریقے کا کھانا تھا، اسی طریقے کا رزق تھا۔ اب بوڑھے ہو گئے پھر معدہ کمزور ہو گیا اور ہاضمے کا نظام کمزور ہو گیا، اللہ نے پھر دانت لے لیے تاکہ آپ وہ چیزیں کھائیں جو نرم ہیں اور آسانی کے ساتھ معدہ ان کو قبول کر سکے اور ان کو ہضم کر سکے۔ یہ خدا کا نظام رزق ہے جو ہر ایک کو اس کے اعتبار سے رزق دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا رزق دینا چاہیے، کتنا زیادہ دینا چاہیے، کتنا کم دینا چاہیے۔ کبھی کبھی کوئی حد سے زیادہ کھا لیتا ہے، اسی کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ پروردگار رزق و روزی میں زیادتی اور کمی ہماری مصلحت کے مطابق کرتا ہے۔ بہرحال اللہ پروردگار عالم جو ہے وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ جیسا چاہے اور جس حال میں چاہے اس حال میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیے سب سے زیادہ انسان کو فکر یہی ہوتی ہے کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا نہیں کھائیں گے۔ صاف طریقے سے سورہ ہود آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو پہلی بات رزاق اللہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا صاف طریقے فرما رہا ہے کہ زمین پر کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کا رزق بہرحال اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ جانتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے، کہاں رہ رہا ہے، کہاں جائے گا، کہاں آئے گا، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ کُلٌّ فِی کتاب مبین، اللہ کی کھولی ہوئی کتاب میں، واضح کتاب میں یہ سب چیزیں کلیئر طریقے سے موجود ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج کے زمانے میں ایک کمپیوٹر کے اندر تمام معلومات فیڈ ہوتی ہیں، اور جو کمپیوٹر آپریٹر ہوتا ہے وہ ایک بٹن دباتا ہے اور ایک کلک میں سب چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ کے سامنے اس کی تمام مخلوقات ہے، اسے رزق دینے میں اور پہنچانے میں کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔
تو اب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ پروردگار بڑھاپے میں مجھے وسیع ترین رزق عطا فرمان۔ البتہ اب رزق کے معنی کیا ہیں؟ کچھ لوگ رزق کا مطلب یہی سمجھتے ہیں مال دولت روٹی اور کھانا پینا، یہی سب کچھ رزق ہے۔ نہیں، امام نے دعا کی ہے کہ وسیع ترین رزق کو دینا، یعنی جو رزق ہے زندگی گزارنے کے لیے وہ تو ہے ہی، لیکن بڑھاپے میں کچھ اور ایسی چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو جوانی میں ان کی ضرورت کا احساس نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ رزق، خاص طور سے آخرت کا رزق، روحانی رزق، گناہوں سے بچنے کا رزق اور نیک اعمال کا رزق، در حقیقت امام ہر طرح کے رزق کو اپنے بڑھاپے کے لیے خدا سے مانگ رہے ہیں۔ اب حدیث میں رزق کے بارے میں بہت سی روایتیں پائی جاتی ہیں، انسان رزق کی طرف دوڑتا ہے، مگر امام علیہ السلام نے فرمایا، مولا کائنات فرماتے ہیں رزق و رزقان، رزق دو طریقے کے ہیں، ایک وہ ہے جس کی تلاش میں تم دوڑ رہے ہو، اور ایک روزی وہ ہے جو تمہاری تلاش میں دوڑ رہی ہے۔ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَحْتِ أَتَاكَ، اگر تم اس رزق و روزی تک نہیں پہنچتے تو وہ روزی بہرحال تم تک پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم کبھی کبھی ہماری رزق و روزی میں کمی کرتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے تاکہ ہم خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ کسی کی روزی کم ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ تکبیر کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تسبیح پڑھے، جلدی جلدی نہ پڑھیں۔ ہمارے یہاں تسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے مولانا ہم نے تسبیح پڑھی، اثر نہیں ہو رہا ہے۔ بھائی تسبیح آپ پڑھ رہے ہیں مگر یہ تسبیح نہیں ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نہیں اللہ اکبر۔ صحیح طریقے سے 1 منٹ کا فرق پڑتا ہے۔ الحمدللہ، اگر ہم نے لا نہیں کہا، ہاں نہیں نکلا، للہ 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 للہ، تو لا 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 ہو گیا۔ لا لا مطلب نہیں 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 نہیں، نو 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 نو، تو یہ تسبیح ہوئی یا ہم منع کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سبحان ہے، اللہ کی تسبیح میں کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، لا لا نہیں، نو نو نو، یہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ نہیں ہے بلکہ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہمیشہ تسبیح اور ذکر الہی کو جو ہے وہ طمانینت کے ساتھ، اسی لیے کہا گیا نماز کو سکون کے ساتھ پڑھو، اطمینان کے ساتھ پڑھو، جلدی جلدی سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے رکوع میں ذکر کیا، اگر ذکر صحیح طریقے سے نہیں ہوا، رکوع صحیح نہیں ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجدے میں ذکر کیا، سجدے میں اگر یہ ذکر نہیں ہوا، صحیح طریقے سے کہا گیا، سجدہ صحیح نہیں ہوا، سجدہ صحیح نہیں ہوا، نماز صحیح نہیں ہوئی، رکوع صحیح نہیں ہوا، نماز صحیح نہیں ہوئی۔ لہٰذا جو بھی ذکر کریں صحیح طریقے سے کریں، اور چاہے کم ہو مگر صحیح طریقے سے۔ 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، 1 بار کہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کافی ہے۔ 3 مرتبہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ اطمینان ہونا چاہیے۔ اسی طرح تسبیحات جناب فاطمہ زہرا یا دوسری تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ واقعاً یہ ذکر نہیں ہے۔ اطمینان کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اس طریقے سے پڑھیں۔ تو امام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا رزق کم ہو جائے فَلْيُكْثِرْ مِنَ التکبیر، تو زیادہ سے زیادہ تکبیر کو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تسبیح صبح شام پڑھتے رہو، اور جس کا ہم و غم زیادہ ہو تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ رزق و روزی اگر کم ہو رہی ہے تو شکوہ شکایت کرنے کے بجائے محنت، کام کاج، بزنس، کاروبار وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب بھی موقع ملے تکبیر کہتے رہیں، جب بھی موقع ملے استغفار کرتے رہیں۔ آئیے ایک نظر پھر سے دیکھ لیتے ہیں ان چیزوں کی طرف جن کی ذریعے سے انسان کا رزق زیادہ ہوتا ہے اور یا جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی آتی ہے۔ امام نے کیا کہا؟ پروردگار بڑھاپے میں میرے رزق کو وسیع کرنا، یعنی زیادہ سے زیادہ جو میری روزی کا حصہ ہے مجھے آخر عمر میں دینا، ضعیفی اور ریٹائرمنٹ کے بعد دینا۔ تو اب یہ کیسے ملے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو رزق کو بڑھانے والی چیزیں ہیں ہم پہلے ان کا انتظام کریں تاکہ اس کا نتیجہ ہمیں بعد میں ملے۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ گیہوں چاہیے تو گیہوں کو زمین میں ڈالیے، اس کے بدلے میں آپ کو گیہوں مل جائے گا۔
چاول آپ کو زیادہ چاہیے کسان کو تو وہ چاول کا بیج بوئے گا، اسی سے چاول نکلیں گے۔ کھانا آپ کو چاہیے ہے تو لوگوں کو کھلائیے، جتنا انسان لوگوں کو کھلائے گا پروردگار اتنا ہی اس کے روزی میں اضافہ کرے گا۔ اس سے پہلے حدیث کی جتنا تکبیر پڑھیں گے اتنا روزی میں اضافہ ہوگا۔ انسان جتنا باطہارت رہے گا، یہ سب میں حدیثوں کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں، جتنا ہم اور آپ باطہارت رہیں گے اس سے بھی روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کثرت کے ساتھ صدقہ دینا۔ ارے مولانا پہلے ہی غریب ہیں، جی ہاں، غربت کے عالم میں اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں تو اسی سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کثرت سے صدقہ دیں۔ امانت داری کا انسان ہے، خیال رکھے کسی کی بھی امانت ہے تو دیکھیے اگر کسی کا کپڑا کچھ بھی ہے، چھوٹی سی چیز ہے، ایک قلم اور پین بھی کسی کا ہمارے پاس ہے تو پھر اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس صاحب امانت تک وہ امانت پہنچائی جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ صاف کہا گیا استنزل الرزق بالصدقہ، صدقے سے رزق کو نازل کرو، یعنی رزق صدقے سے دونوں چیزیں ہیں، مال زیادہ ہوتا ہے رزق ملتا ہے، اور رزق نازل ہوتا ہے، جتنا صدقہ دیں گے رزق نازل ہوگا۔ اور ایک اور چیز ہے، ہماری نیتیں کبھی کبھی گڑبڑ ہوتی ہیں، واقعاً ساری پریشانی نیتوں کی، جہاں نیت خراب ہوئی اللہ کہتا ہے اس کی تو نیت خراب ہے، اسے دینے سے کیا فائدہ۔ اپنی نیتیں ٹھیک کر لو، اچھی نیت کرو، لوگوں کے لیے بھلائی اور خیرات رکھو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب مجھے ملے اور لوگ بالکل کنگال ہو جائیں، دنیا فقیر ہو جائے اور میں ہی اس پوری دنیا کی دولت اور مال سمیٹ کے بیٹھ جاؤں۔ نہیں، نیت خیر ہوگی تو اللہ اسی خیر کی نیت سے ہمارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ اپنے بھائیوں کے لیے، مومنین کے لیے دعا کیجیے۔ واقعاً جس قوم، جس سماج، جس معاشرے میں، جن گھروں میں ایک دوسرے کو کوسنے دیے جاتے ہوں، برا بھلا کہا جاتا ہو، ایک دوسرے کے لیے برے الفاظ زبان سے نکالے جاتے ہوں، وہاں رزق نازل ہوگا، یا جہاں ایک دوسرے کے لیے دعا کی جاتی ہے وہاں رزق نازل ہوگا۔ لہٰذا دعا کے ذریعے سے بھی رزق نازل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کیا جائے، خمس ادا کیا جائے، جو حقوق واجب خدا نے رکھے ہیں، جو واجب ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، اس میں ہماری آپ کی کوئی مرضی چلنے والی نہیں۔ جتنا خمس بنتا ہے اتنا نکال دیجیے، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنا دے دیجیے، اللہ رزق میں اضافہ کرے گا۔ حسن اخلاق، گھر میں بھی اچھے رہیں، گھر والوں کے لیے اچھے رہیں، گھر والوں اور فیملی والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے جتنا اچھا انسان ہوگا، امام صادق فرماتے ہیں زیدہ فی رزق، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، نیک راستے پر چلو، ابرار کی منزل میں آ جاؤ، اللہ رزق میں اضافہ کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے تمام لوگوں کے ساتھ تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ گھر والوں کے ساتھ، فیملی، قوم، قبیلے اور اپنے مذہب والوں کے ساتھ آپ اچھے ہیں، مسجد میں، مدرسے میں اور اپنے آفس میں آپ اچھے ہیں، نہیں، آپ سڑک پر بھی جا رہے ہیں، بازار میں بھی جا رہے ہیں، سفر میں کہیں بھی ہوں، حسن الخلق یزید فی الرزق، آپ کا اخلاق سب کے لیے اچھا ہے، اس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کی کمپنیاں یہی کی سکھاتی ہیں، جب کسٹمر آیا بڑے جھک کے، بڑے احترام کے ساتھ، کتنے سافٹ، کتنے نرم لہجے میں کسٹمروں کے ساتھ بات کی جاتی ہے، کیسے کیسے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، خواتین کو اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ کسٹمروں کے دل کو لبھائیں۔ اور آج خواتین کو، عورتوں کو متاع تجارت بنا دیا گیا ہے، مارکیٹوں میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا کے بازاروں کی کیا حالت ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ اچھے اخلاق سے کسٹمروں کے ساتھ پیش آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے کسٹمر بڑھیں گے، خریدار بڑھیں گے تو ہمارا مال اور دولت میں اضافہ ہوگا۔ دنیا والے آج یہ کر رہے ہیں، 1400 سال پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا، اہل بیت نے یہ طریقہ بتایا کہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھو۔ اچھا، آئیے اب یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ رزق سے کن چیزوں کی وجہ سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مرد مومن کی کوئی ناحق چیز لیتا ہے تو اللہ اس کے رزق سے برکت چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے گھروں سے اگر برکت اٹھی ہوئی ہے تو لگتا ہے کہ ہم نے کسی کا حق مارا ہے اور کسی کے حق کو ہم نے ناحق لیا ہے۔ جب تک یہ انسان توبہ نہیں کرے گا یہ برکت واپس آنے والی نہیں ہے۔ لہذا اسی لیے کہا گیا استغفار کرتے رہو، پتہ نہیں کہاں غلطی ہوئی، کہاں بھول چوک ہوئی، استغفار کرتے رہو، خدا سے معافی مانگتے رہو، اللہ جو ہے وہ آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے بھی اس کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ گنہگار ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا رزق بڑھتا چلا جا رہا ہے، نہیں، رزق میں کمی ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا رزق ایمان ہے، سب سے بڑا رزق اللہ ہے، سب سے بڑا رزق قرآن ہے، سب سے بڑا رزق اہل بیت ہیں، سب سے بڑا رزق اطاعت ہے۔ ابھی اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی تھی، آپ نے یقیناً ملاحظہ فرمائی ہوگی کہ وہ امام خدا کی بارگاہ میں کیا دعا کر رہے ہیں کہ وَأَكْمِلْ ذَلِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں کنٹینیو مسلسل تیری اطاعت کرتا رہوں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے اللہم ارزقنی توفیق الطاعہ،
پروردگار مجھے رزق عطا فرما کہ اطاعت کی مجھے توفیق مل جائے، ارزقنی مجھے رزق، یعنی اطاعت بھی توفیق ہے، وبعد المعصیہ میں گناہوں سے دور رہوں یہ بھی رزق ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں ان کو دنیا کا رزق تو ملا ہوا ہے، تو وہ جانور بھی کھا رہے ہیں، اس رزق میں کون سی خاص بات ہے؟ رزق ہے اطاعت جو ہے یہ ہماری انسانیت کی دلیل ہے، اور رزق معصیت یعنی معصیت سے بچنا یہ در حقیقت بہترین رزق ہے۔ امام یہ کہتے ہیں گناہوں سے بچو، اس میں بھی رزق چھنتا ہے، اور انسان حرام کاری کی طرف جاتا ہے، جوا اور اسی طریقے سے ربا یا حرام مال کا استعمال کرتا ہے، اس سے بھی رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں، طریقہ اختیار کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ پروردگار ہمیں رزق حلال و طیب عطا فرمائے، اور اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ انسان کوشش کرے اور بزنس اور کاروبار کرے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے عبادت کے 10 جز ہیں، اس میں سے 9 حصے جو ہیں وہ طلب حلال میں ہیں، یعنی حلال کمائی در حقیقت یہی عبادت ہے، اور حلال اور پاک پیسہ کمانا یہی در حقیقت اللہ کی بہترین عبادت ہے۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے کوشش اور محنت و مشقت کرتا ہے یہ راہ خدا میں مجاہد اور جہاد کرنے والے کے ثواب کا حقدار ہے۔ اگر کوئی اپنے بچوں کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہے، محنت نہیں کر رہا ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے، بیکار ہے، تو ایسے کے لیے پیغمبر نے فرمایا ملعون ملعون من ضیع من یعول، ملعون ہے وہ انسان جو اپنے اہل عیال کو برباد کرتے، یعنی اگر گھر والوں کے لیے کمائی نہیں کر رہا ہے، ان کے رزق اور ان کے نفقے کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، تو وہ یا اپنے واجب کو چھوڑ رہا ہے، جو واجب کو چھوڑتا ہے وہ قابل لعنت ہے، پیغمبر نے اس کے اوپر لعنت کی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ بہترین رزق کیا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا اللہم ارزق محمد وآل محمد ومن احب محمد وآل محمد العفاف والکفاف، پروردگار محمد و آل محمد کو اور جو محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کو رزق اور روزی عطا فرما۔ کاہے کی روزی؟ العفاف، عفت کی روزی، پاک دامنی، ان کا کردار، ان کا کریکٹر اچھا ہو، والکفاف، اور بقدر کفایت، جتنا ان کے لیے کافی ہے پروردگار ان کو اتنی روزی عطا فرما دے۔ ورزق من ابغض محمد وآل محمد المال والولد، اور جو محمد و آل محمد کے دشمن ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، پروردگار ان کو مال کا بھی رزق دے، ان کو اولاد کا بھی رزق دے۔ یعنی گویا پیغمبر نے واضح کر دیا کہ رزق، بہترین رزق کیا ہے؟ جہاں عفت اور پاک دامنی ہو، بقدر ضرورت رزق ہو، خدا نے محمد و آل محمد کے لیے یہی رزق مانگا ہے۔ لہٰذا اب امام سجاد خدا کی بارگاہ میں جو دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار محمد و آل محمد پر درود اور رحمت نازل فرما، اور میرے وسیع ترین رزق کو میرے بڑھاپے میں عطا فرما۔ بڑھاپے کے لیے رزق ملے اس کا ایک طریقہ یہ بھی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ پہلے سے سیونگ کریں، جوانی میں پیسہ نہ اڑائیں، برباد نہ کریں، بلکہ آخر کے لیے اس کو بھی سیونگ بھی کرنا چاہیے۔ یعنی صرف دعا سے کام چلنے والا نہیں ہے، دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں تدبیر بھی کرنا ہے، پلاننگ بھی کرنا ہے، اور اقتصاد کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ زندگی کو بیلنس کر کے چلنا ہے، تاکہ بڑھاپے میں یہ پیسہ ہمارے کام آ سکے اور ہمارا بڑھاپا آسانی کے ساتھ اور بہترین انداز سے گزر سکے۔ رب کریم سے دعا ہے پروردگار ہمیں امام سجاد کی دعاؤں کو پڑھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جیسا کہ امام نے دعا کی ہے بڑھاپے میں ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما۔ بحق محمد و آلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔